دنیا کے عظیم لیڈر قتل اور پھانسی جن کا مقدر بنا۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ یوں تو حکومتی کرسی ہمیشہ صحیح کانٹوں کی سیج قرار پائی ہے، مگر ایسے حکمرانوں اور سیاسی رہنماؤں کی بھی کوئی کمی نہیں ہے کہ جو یا تو قتل کر دیے گئے یا انہیں پھانسی چڑھا دیا گیا۔ اگر دنیا کی تاریخ پر ایک طائرانہ نظر ڈالی جائے تو ایسا ہی ایک قتل 1710 میں ملتا ہے، جب لیوارڈ جزائر کے برطانوی گورنر ڈینیل پرک کو ایک مظاہرین نے ان کے گھر میں گھس کر مار کر قتل کر دیا تھا۔ لیکن اگر ماضی قریب میں دیکھا جائے تو ایسے متعدد سیاسی رہنما اور حکمران قتل کیے گئے اور پھانسی چڑھائے گئے کہ جن کی تفصیل لکھنے کے لیے ایک کتاب درکار ہو۔ آئیے چلتے ہیں، آج آپ کو کچھ لوگوں کے بارے میں بتاتے ہیں۔ جان ایف کینیڈی۔ جان ایف کینیڈی المعروف JFK 29 مئی 1917 کو پیدا ہوئے اور وہ ریاست متحدہ امریکہ کے 35ویں صدر تھے۔ وہ 1961 سے 1963 میں اپنے قتل تک اس عہدے پر فائز رہے۔ وہ امریکہ کی تاریخ کی کم عمر ترین اور واحد رومن کیتھولک صدر تھے۔ ان کا قتل بھی آج تک ایک معمہ بنا ہوا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ انہیں لی ہاروے اوسوالڈ نامی ایک شخص نے قتل کیا، جبکہ عوام سمجھتے ہیں کہ انہیں امریکی حکومت نے قتل کرایا۔ کینیڈی ایک امیر اور بااثر خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ امریکہ کے شہر نیو یارک کا ہوائی اڈہ انہی کے نام سے جان ایف کینیڈی ایئرپورٹ کہلاتا ہے۔ موہن داس کرم چند گاندھی۔ موہن داس کرم چند گاندھی، جو عام طور پر مہاتما گاندھی کے نام سے جانے جاتے ہیں، کو 30 جنوری 1948 کو برلا ہاؤس یعنی موجودہ گاندھی سمرتی میں قتل کیا گیا، جہاں گاندھی کسی مذہبی میل ملاپ میں اپنے خاندان کے ساتھ موجود تھے۔ اس جگہ ہندو مہاجبہ سے تعلق رکھنے والے ایک انتہا پسند و قوم پرست ہندو شخص نتھو رام گوڈسے پہنچا اور اس نے موہن داس گاندھی پر گولی چلائی۔ حادثے کے بعد گاندھی کو فوراً برلا ہاؤس کے اندر لے جایا گیا، مگر تب تک وہ دم توڑ چکے تھے۔ اس حملے سے پہلے ان پر 5 مزید حملے بھی ہوئے تھے، مگر ان سب میں قاتل ناکام رہے۔ ان میں سب سے پہلی ناکام کوشش 1934 میں کی گئی تھی۔ برلا ہاؤس پر گاندھی کے قتل کی پہلی ناکام کوشش کے بعد ناتھو رام گوڈسے اور نارائن آپٹے بمبئی یعنی حالیہ بمبئی کے راستے سے پونے لوٹے۔ گنگا در ڈھونڈتے کی مدد سے ناتھو رام گوڈسے اور نارائن آپٹے نے بیریٹا پستول خریدی اور 29 جنوری 1948 کو دلی پہنچے۔ دونوں نے ریلوے کے رہائشی کمرے نمبر 6 میں قیام کیا، جہاں ان لوگوں نے قتل کا منصوبہ تیار کیا اور 30 جنوری 1948 کو برلا ہاؤس یعنی موجودہ گاندھی سمرتی میں انہوں نے گاندھی جی کو قتل کر دیا۔ اندرا گاندھی۔ اندرا گاندھی اصلی نام اندرا پریادرشن نہرو، بھارتی ریاست دان پنڈت جواہر لال نہرو کی بیٹی، الہ آباد میں پیدا ہوئی۔ سوئٹزرلینڈ، سمرویل کالج، آکسفورڈ اور بعد میں وشوا بھارتی شانتی نکیتن میں تعلیم حاصل کی۔ 11 برس کی عمر میں سیاست میں حصہ لینا شروع کیا۔ انگلستان میں قیام کے دوران اور بعد ازاں ہندوستان واپس آ کر بھی طلباء کی تحریکوں میں سرگرم حصہ لیتی رہیں۔ تحریک آزادی میں حصہ لینے کی پاداش میں 13 ماہ کے لیے جیل بھیج دی گئی۔ 1942 میں ایک پارسی نوجوان فیروز گاندھی سے شادی کی۔ اسی زمانے میں بھارت چھوڑ تحریک زور پکڑ رہی تھی، جس میں حصہ لینے پر وہ اور ان کے خاوند قید ہو گئے۔ 1947 میں آل انڈیا کانگریس ورکنگ کمیٹی کی رکن منتخب ہوئی۔ بعد میں کانگریس کے شعبہ خواتین کی صدر، مرکزی انتخابی کمیٹی اور مرکز پارلیمانی بورڈ کی ممبر بنی۔ فروری 1959 میں انڈین نیشنل کانگریس کی صدر چنی گئی۔ 1964 اور 66 میں وزیر اطلاعات و نشریات ہوئی۔ 1966 میں لال بہادر شاستری کے انتقال کے بعد وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ 1967 کے انتخابات میں کانگریس کی فتح کے بعد وزیر اعظم بنی۔ 1971 کے انتخابات کے بعد تیسری مرتبہ وزیر اعظم چنی گئی۔ مارچ 1977 کے پارلیمانی انتخابات میں ان کی پارٹی کانگریس آئی نے جنتا پارٹی سے شکست کھائی۔ وہ خود بھی جنتا امیدوار راج نارائن سے ہار گئی۔ 1978 میں مہاراشٹر کے ایک حلقے کے ضمنی انتخابات میں لوک سبھا کی رکن چن لی گئی، لیکن دوران حکومت اختیارات کے ناجائز استعمال کے جرم میں دسمبر 1978 میں لوک سبھا سے ان کی رکنیت منسوخ کر دی گئی اور قید کی سزا دی گئی۔ تقریباً ایک ہفتے بعد رہا کر دی گئی۔ جنوری 1980 میں لوک سبھا کے عبوری انتخابات میں کانگریس آئی کی جیت ہوئی اور اندرا گاندھی نے مرکز میں وزارت بنائی۔ سکھوں کے خلاف انہوں نے فوجی آپریشن کا آغاز کر دیا اور گولڈن ٹیمپل فوجی حملے کے بعد سکھوں میں ان کی ساکھ کو بہت نقصان پہنچا۔ چنانچہ 1984 میں 2 سکھ محافظوں نے گولی مار کر ان کو قتل کر دیا۔ راجیو گاندھی۔ راجیو گاندھی بھارت کے 5ویں وزیر اعظم تھے۔ وہ جواہر لال نہرو کے نواسے اور اندرا گاندھی کے بیٹے تھے۔ راجیو گاندھی 20 اگست 1944 کو ممبئی میں پیدا ہوئے۔ 1960 میں انہوں نے دوران اسکول دہرادون سے سینئر کیمبرج پاس کیا اور 1960 میں اعلیٰ تعلیم کے لیے برطانیہ کا سفر کیا۔ 1963 میں انہوں نے میکینیکل انجینئرنگ کے لیے ٹرینٹی کالج کیمبرج میں داخلہ لیا۔ یہاں سونیا میانو ایک اطالوی سے ملاقات ہوئی جو کیمبرج کے تدریس زبان کے اسکول میں زیر تعلیم تھے اور 1965 میں سونیا میانو سے شادی کی۔ 1968 انڈین ایئر لائنز میں بحیثیت پائلٹ شامل ہوئے۔ 11 مئی 1981 سیاست میں شامل ہوئے۔ کانگریس کی ابتدائی رکنیت
شمولیت حاصل کی۔ 15 جون 1981 میٹھی پارلیمانی حلقے سے ممبر پارلیمنٹ منتخب ہوئے۔ 2 فروری 1983 کانگریس کے جنرل سیکرٹری مقرر ہوئے۔ 31 اکتوبر 1984 اپنی والدہ اندرا گاندھی جو اس وقت ہندوستان کی وزیر اعظم تھی کے قتل کے بعد ہندوستان کے وزیر اعظم بنے۔ نومبر 1984 راجیو گاندھی کی قیادت میں کانگریس واضح اکثریت سے اقتدار میں واپس آئی۔ 31 دسمبر 1984 دوسری بار ہندوستان کے وزیر اعظم کی حیثیت سے حلف لیا۔ نومبر 1999 پارلیمنٹ میں حزب اختلاف کے لیڈر چنے گئے۔ 21 مئی 1991 تامل ناڈو میں کانگریس پارٹی کے انتخابی مہم کے دوران میں بم دھماکے میں ہلاک ہوئے۔ لیاقت علی خان پاکستان کے پہلے وزیر اعظم تھے۔ آپ ہندوستان کے علاقے کرنال میں پیدا ہوئے اور آکسفورڈ یونیورسٹی سے قانون کی ڈگری لی اور 1922 میں انگلینڈ بار میں شمولیت اختیار کی۔ 1923 میں ہندوستان واپس آئے اور مسلم لیگ میں شامل ہوئے۔ 1936 میں آپ مسلم لیگ کے سیکرٹری جنرل بنے۔ آپ قائد اعظم محمد علی جناح کے دست راز تھے۔ آپ کرنال کے ایک نامور نواب جاٹ خاندان میں پیدا ہوئے۔ نواب زادہ لیاقت علی خان نواب رستم علی خان کے دوسرے بیٹے تھے۔ آپ 2 اکتوبر 1896 کو پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ محمودہ بیگم نے گھر پر آپ کے لیے قرآن اور احادیث کی تعلیم کا انتظام کروایا۔ 1918 میں آپ نے MAO کالج علی گڑھ سے گریجویشن کی۔ 1918 میں ہی آپ نے جہانگیر بیگم سے شادی کی۔ شادی کے بعد آپ برطانیہ چلے گئے جہاں سے آپ نے آکسفورڈ یونیورسٹی سے قانون کی ڈگری حاصل کی۔ 1923 میں برطانیہ سے واپس آنے کے بعد آپ نے اپنے ملک کو غیر ملکی تسلط سے آزاد کروانے کے لیے سیاست میں آنے کا فیصلہ کیا۔ آپ نے مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی۔ 1924 میں قائد اعظم محمد علی جناح کی زیر قیادت مسلم لیگ کا اجلاس لاہور میں ہوا۔ اس اجلاس کا مقصد مسلم لیگ کو دوبارہ منظم کرنا تھا۔ اس اجلاس میں لیاقت علی خان بھی شرکت کی۔ 1926 میں آپ اتر پردیش سے قانون ساز اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے اور 1940 میں مرکزی قانون ساز اسمبلی کے رکن منتخب ہونے تک آپ UP اسمبلی کے رکن رہے۔ 1932 میں آپ نے دوسری شادی کی۔ آپ کی دوسری بیگم رانا لیاقت علی ایک ماہر تعلیم اور معیشت دان تھی۔ آپ لیاقت علی خان کے سیاسی زندگی کی بہتر معاون ثابت ہوئیں۔ 16 اکتوبر 1951 میں آپ کو راولپنڈی کے لیاقت باغ میں گولی مار کر قتل کر دیا گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے سابق وزیر اعظم لاڑکانہ سندھ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد سر شاہ نواز بھٹو مشیر اعلیٰ حکومت ممبئی اور جوناگڑھ کی مسلم ریاست میں دیوان تھے۔ پاکستان میں آپ کو قائد عوام یعنی عوام کا رہبر اور بابا یعنی پاکستان بھی کہا جاتا ہے۔ آپ پاکستان کی تاریخ کے مقبول ترین وزیر اعظم تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے 1950 میں برکلے یونیورسٹی کیلیفورنیا سے سیاست میں گریجویشن کی۔ 1952 میں آکسفورڈ یونیورسٹی سے اصول قانون میں ماسٹر کی ڈگری کی لی۔ اسی سال میڈل ٹیمپل لندن سے بیرسٹری کا امتحان پاس کیا۔ پہلے ایشیائی تھے جنہیں انگلستان کی ایک یونیورسٹی ساؤتھ پین میں بین الاقوامی قانون کا استاد مقرر کیا گیا۔ کچھ عرصہ مسلم لاء کالج کراچی میں دستوری قانون کے لیکچرر رہے۔ 1953 میں سندھ ہائی کورٹ میں وکالت شروع کی۔ 1958 تا 1960 صدر ایوب کی کابینہ میں وزیر تجارت۔ 1960 تا 1962 وزیر اقلیت امور، قومی تعمیر نو اور اطلاعات۔ 1962 تا 1965 وزیر صنعت و قدرتی وسائل اور امور کشمیر۔ جون 1963 تا جون 1966 وزیر خارجہ رہے۔ دسمبر 1967 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی۔ 1970 کے عام انتخابات میں پیپلز پارٹی نے مغربی پاکستان میں نمایاں کامیابی حاصل کی۔ دسمبر 1971 میں جنرل یحییٰ خان نے پاکستان کے نان حکومت مسٹر بھٹو کو سونپ دی۔ وہ دسمبر 1971 تا 13 اگست 1973 صدر مملکت کے عہدے پر فائز رہے۔ 14 اگست 1973 کو نئے آئین کے تحت وزیر اعظم کا حلف لیا۔ 1977 کے عام انتخابات میں دھاندلیوں کے سبب ملک میں خانہ جنگی کی سی کیفیت پیدا ہو گئی۔ 5 جولائی 1977 کو جنرل محمد ضیاء الحق نے مارشل لا نافذ کر دیا۔ ستمبر 1977 میں مسٹر بھٹو نواب محمد احمد خان کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیے گئے۔ 18 مارچ 1978 کو ہائی کورٹ نے انہیں سزائے موت کا حکم دیا۔ 6 فروری 1979 کو سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کے فیصلے کی توثیق کر دی۔ 4 اپریل کو انہیں راولپنڈی جیل میں پھانسی دی گئی۔ بے نظیر بھٹو پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھی۔ پہلی بار 1988 میں پاکستان کی وزیر اعظم بنی، لیکن صرف 20 مہینوں کے بعد اس وقت کے صدر پاکستان غلام اسحاق خان نے بدعنوانی کا الزام لگا کر اپنے خصوصی اختیارات سے اسمبلی کو برخاست کیا اور نئے الیکشن کروائے۔ بے نظیر بھٹو کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو کی بڑی صاحبزادی سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو 21 جون 1953 میں سندھ کے مشہور سیاسی بھٹو خاندان میں پیدا ہوئیں۔ بے نظیر بھٹو نے ابتدائی تعلیم لیڈی جیننگز نرسری اسکول اور کونونٹ آف جیسس اینڈ میری کراچی میں حاصل کی۔ اس کے بعد 2 سال راولپنڈی پریزنٹیشن کونونٹ میں بھی تعلیم حاصل کی، جبکہ انہیں بعد میں مری کے جیس اینڈ میری میں داخلہ دلوایا گیا۔ انہوں نے 15 سال کی عمر میں او لیول کے امتحان پاس کیا۔ اپریل 1969 میں انہوں نے ہارورڈ یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ بے نظیر بھٹو نے ہارورڈ یونیورسٹی سے 1973 میں پولیٹیکل سائنس میں گریجویشن کی۔ اس کے بعد انہوں نے آکسفورڈ یونیورسٹی میں داخلہ لیا، جہاں سے انہوں نے فلسفہ، معاشیات، سیاست میں MA کیا۔ وہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں دیگر طلباء کے درمیان کافی مقبول رہیں۔ 27 دسمبر 2007 کو جب بے نظیر لیاقت باغ میں عوامی جلسے سے خطاب کرنے کے بعد اپنی گاڑی میں بیٹھ کر اسلام آباد آ رہے تھے کہ لیاقت باغ کے مرکزی دروازے پر پیپلز یوتھ آرگنائزیشن کے کارکن بے نظیر بھٹو کے حق میں نعرے
نعرے بازی کر رہے تھے۔ اس دوران جب وہ پارٹی کارکنان کے ساتھ ادارے یکجہتی کے لیے گاڑی کی چھت سے باہر نکل رہی تھیں کہ نامعلوم شخص نے ان پر فائرنگ کر دی۔ اس کے بعد بے نظیر کی گاڑی سے کچھ فاصلے پر ایک زوردار دھماکہ ہوا جس میں خودکش حملہ آور جس نے دھماکہ خیز مواد سے بھری ہوئی جیکٹ پہن رکھی تھی خود کو دھماکے سے اڑا دیا۔ اس دھماکے میں بے نظیر بھٹو جس گاڑی میں سوار تھی اس کو بھی شدید نقصان پہنچا، لیکن گاڑی کا ڈرائیور اسی حالت میں گاڑی کو بھگا کر راولپنڈی جنرل اسپتال لے گیا جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گئی۔ بے نظیر کی وصیت کے مطابق پیپلز پارٹی کی قیادت ان کے 19 سالہ بیٹے بلاول بھٹو زرداری کو وراثت میں سپرد کی گئی۔ ابراہم لنکن ایک ڈاکیہ اور کلرک سے زندگی شروع کر کے امریکہ کے 16ویں صدر بنے۔ اپنی ذاتی محنت سے قانونی امتحان پاس کیا، وکالت کا پیشہ اختیار کیا، آہستہ آہستہ امریکن کانگریس کا رکن بن گئے اور 1856 میں امریکہ کی جمہوری جماعت میں شامل ہو گئے۔ 1860 میں امریکہ کے صدر منتخب ہوئے گئے۔ 1864 میں دوبارہ صدر منتخب ہوئے۔ حبشیوں کو غلامی سے آزاد کرانے کی سرتوڑ کوشش کی۔ انسان کو انسان کا غلام ہونا غیر فطری سمجھتے تھے۔ 1863 میں حبشیوں کی آزادی کا اعلان کیا۔ 1865 میں کسی پاگل نے اسے اس وقت گولی مار کر قتل کر ڈالا جب وہ فورڈ تھیٹر میں ڈرامہ دیکھ رہے تھے۔ متحدہ امریکہ کے $5 کے کرنسی نوٹ پر ابراہم لنکن کی تصویر ہوتی ہے، اگرچہ ابراہم لنکن کی کوششوں سے 1863 میں افریقی غلاموں کو آزادی ملی۔ مارٹن لوتھر کنگ جونیئر ایک امریکی پادری، حقوق انسانی کے علمبردار اور افریقی امریکی شہری حقوق کی مہم کے اہم رہنما تھے۔ آپ نے امریکہ میں یکساں شہری حقوق کے لیے زبردست مہم چلائی۔ کم از کم 2 مسیحی گرجاؤں نے کنگ کو شہید کا درجہ دیا۔ انہوں نے 1955 کے منٹگمری بس مقاطعہ کی قیادت کی اور 1957 میں جنوبی مسیحی قیادت اجلاس کے قیام میں مدد دی اور اس کے پہلے صدر بنے۔ کنگ کی کوششوں کے نتیجے میں 1963 میں واشنگٹن کی جانب مارچ کیا جہاں کنگ نے اپنی شورائے آفاق میں رہ خواب تقریر کی۔ انہوں نے شہری حقوق کی مہم کے حوالے سے عوامی شعور اجاگر کیا اور امریکہ کی تاریخ کے عظیم ترین مقررین میں سے ایک کی حیثیت سے اپنی شناخت مستحکم کی۔ 1964 میں نسلی تفریق اور امتیاز کے خلاف شہری نافرمانی کی تحریک چلانے اور دیگر پرامن انداز احتجاج اپنانے پر لوتھر کنگ کو نوبل امن انعام سے نوازا گیا۔ آپ اس اعزاز کو حاصل کرنے والے سب سے کم عمر شخص تھے۔ 1968 میں اپنے قتل سے پہلے آپ نے غربت کے خاتمے اور جنگ ویتنام کی مخالفت کے لیے کوششیں کی اور دونوں کے حوالے سے مذہبی نقطہ نظر سامنے لائے۔ 4 اپریل 1968 کو میمفس ٹینیسی میں لوتھر کنگ کو قتل کر دیا گیا۔ شاہ فیصل بن عبدالعزیز آل سعود 1964 تا 1975 سعودی عرب کے بادشاہ تھے۔ شاہ فیصل اپریل 1906 میں پیدا ہوئے۔ ان کے والدہ کا نام طرفہ تھا۔ فیصل شروع ہی سے سمجھدار اور باصلاحیت انسان تھے۔ سلطان ابن سعود کو ان پر بہت اعتماد تھا اور وہ سعود کے مقابلے میں فیصل کو ترجیح دیتے تھے۔ فیصل نے نوجوانی میں ہی اہم کارنامے انجام دینا شروع کر دیے تھے۔ حجاز انہوں نے ہی فتح کیا تھا۔ 1920 میں انہیں حجاز کا گورنر مقرر کیا گیا۔ 1934 میں یمن کے خلاف جو کامیابی فوج کارروائی کی گئی وہ فیصل ہی کی سرکردگی میں کی گئی تھی۔ وہ یمن میں بندرگاہ حدیدہ تک پہنچ گئے تھے اور اگر ابن سعود جنگ بندی پر راضی نہ ہوتے تو فیصل آسانی سے باقی یمن بھی فتح کر لیتے۔ شاہ فیصل بچپن سے ہی اسلام پسند جانے جاتے تھے۔ وہ اتحاد امت کے عظیم داعی تھے اور اپنے پورے دور حکومت میں اس مقصد کے حصول کی کوششیں کی۔ 25 مارچ 1975 کو ان کے بھتیجے نے شاہی دربار میں گولی مار کر قتل کر دیا۔ شاہ فیصل کے بعد ان کے بھائی خالد بن عبدالعزیز تخت پر بیٹھے۔ صدام حسین سابق عراقی صدر اور باعث پارٹی کے سربراہ جو بغداد کے شمال میں وباق کے شہر تقریت کے غریب گھرانے میں پیدا ہوئے۔ والد کی جلدی وفات کے بعد ان کی والدہ انہیں اپنے رشتہ داروں کے پاس چھوڑ کر کسی اور گاؤں چلی گئیں۔ چند سال بعد انہوں نے دوسری شادی کر لی۔ سوتیلے والد کا صدام کے ساتھ برتاؤ اچھا نہ تھا۔ صدام حسین کے لیے زندگی مشکل تھی اور اسرائیلی مورخ امتازیہ بیرون بتاتے ہیں محلے کے بچے نوعمر صدام کا مذاق اڑاتے تھے۔ صدام حسین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس عرصے کے دوران وہ قدرے تنہا رہتے تھے اور آس پاس کے لڑکوں پر دھونس بھی جماتے تھے۔ 12 برس کی عمر میں انہوں نے اپنا گھر چھوڑا، تقریت میں اپنے ایک چچا کے ساتھ رہنے لگے۔ ان کے یہ چچا یوں تو استاد تھے لیکن تاریخ عراق میں کتاب دی ماڈرن ہسٹری آف عراق کی مصنفہ پیبی مارک کہتی ہیں ان کا ماضی خاصا دلچسپ تھا۔ اپنے لڑکپن میں صدام حسین حکومت مخالف مظاہروں میں خاصی سرگرم رہے مگر عراقیوں کی طرح برطانوی نو آبادیاتی حکومت اور امیر جاگیرداروں کے خلاف ہوتے گئے۔ 1958 کے انقلاب میں عراق میں برطانیہ حامی بادشاہت کے خاتمے کے بعد ملک میں پرتشدد بحرانی دور کا آغاز ہوا لیکن صدام حسین کے لیے 60 کی دہائی اہم ترین ثابت ہوئی۔ عراقی باعث پارٹی کے رکن کی حیثیت سے صدام پارٹی کے ایک سینئر رہنما اور ان کے چچا کے قریبی رشتہ دار عامو حسن الباقر کے منظور نظر و قریبی ساتھی بننے میں کامیاب ہو گئے۔ صدام اس وقت نہ کوئی افسر تھے اور نہ فوج کا حصہ لیکن مورخ کہتے ہیں کہ عامو حسن باقر کے لیے وہ خاص مفید کام انجام دیا کرتے تھے۔ 1968 میں باعث پارٹی اقتدار میں آئی اور عامو حسن الباقر ملک کے نئے صدر بن گئے۔ صدام حسین اسی دور میں عامو حسن کے دستے راست رہے۔ حکومت کے اہم اور خفیہ کاموں خود انجام دینے لگے جن میں مخالفین کو منظر عام سے ہٹانا بھی شامل تھا۔ ان مخالفین میں سے کچھ تو قتل کر دیے گئے، کچھ جلا وطن اور کچھ کو چپ کرا دیا گیا۔ 1979 میں انہوں نے حکومت پر قبضہ کر لیا اور صدر بن گئے۔ فروری 2003 میں امریکہ نے دوبارہ عراق پر حملہ کر دیا اور عراق پر قبضہ کر لیا۔ اس قبضے
خلاصے کے بعد 22 جولائی 2003 کو معزول صدر صدام کے دونوں بیٹوں کو عودے اور قوس حسین کو عراق کے شمالی شہر موصل میں حملہ کر کے قتل کر دیا گیا۔ 14 دسمبر 2003 کو ہفتے کی شب مقامی وقت کے مطابق شب 8 بجے عراق کے شہر تکریت کے قریب سے ایک کارروائی کے دوران گرفتار کیا گیا، جس کے بعد ان پر امریکہ کی نگرانی میں مقدمہ چلایا گیا، جس نے 3 نومبر کو صدام حسین کو 148 کردوں کے قتل کے الزام میں سزائے موت سنا دی۔ کرنل قذافی معمر القذافی، جنہیں کرنل قذافی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، 1969 سے 2011 تک لیبیا کے رہنما تھے۔ وہ 7 جون 1942 کو پیدا ہوئے۔ 1979 کے بعد سے اگرچہ ان کے پاس کوئی عہدہ نہیں تھا، حکومتی عہدہ، مگر اصلاً وہی لیبیا کے سب سے بڑے رہنما تھے جن کی حکومت میں سب سے زیادہ عمل دخل حاصل ہے۔ وہ ریاست متحدہ افریقہ بنانے کے بڑے حامی ہیں۔ حال ہی میں انہیں افریقی اتحاد، جس میں 53 افریقی ممالک شامل ہیں، کا صدر نشین چیئرمین چنا گیا۔ 2011 میں نیٹو اور قبائلی باغیوں نے قذافی کے خلاف جنگ شروع کر دی۔ 20 اکتوبر 2011 کو اپنے آبائی شہر سرت میں حملہ آوروں کے مقابلہ کرتے ہوئے قذافی شہید ہو گئے۔